1970 کے انتخابات میں بھٹو کی پیپل پارٹی نے مغربی پاکستان میں زیادہ تر نشستیں جیت لیں تو وہ ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ کھر کے ہمراہ خفیہ طریقے سے حسنہ کے باتھ آئی لینڈ والے اپارٹمنٹ میں جانے لگے۔ تاہم ایک روز بھٹو اور حسنہ میں شدید جھڑپ ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو شادی کے وعدے سے منحرف ہو رہے تھے۔ مایوسی کے عالم میں بھٹو نے ایک بار پھر شادی کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ ایک تحریر کی صورت میں قرآن پاک کے ایک نسخے کی جلد کے اندر لکھا گیا۔ یہاں ویلپر لکھتے ہیں کہ جب بھٹو کا جوش سرد ہوا اور حسنہ گھر میں کسی اور جگہ پر تھیں تو بھٹو نے وہ قرآن پاک اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے فوراً نکل گئے۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جلدی آنے کی وجہ سے وہ کھر کو نہ مل سکے، چنانچہ بھٹو کو 70 کلفٹن تک کا سفر پیدل طے کرنا پڑا۔ یہ 30 منٹ کا راستہ تھا۔ اس وقت تک وہ پنجاب اور سندھ میں انتخابات جیت کر ایک اہم شخصیت بن چکے تھے۔ چنانچہ بھٹو نے کوشش کی کہ وہ سنسان گلیوں سے گزریں تاکہ پہچان سے بچ سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو حسنہ کو اکثر سیاست اور تاریخ پر کتابیں تحفے میں دیا کرتے تھے۔ وہ انہیں پڑھتی اور دونوں ان پر اپنی خفیہ ملاقاتوں کے دوران بحث کرتے۔ 1971 کے وسط میں بھٹو نے حسنہ کو قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ تحفے میں پیش کیا۔ یہ وہ نسخہ نہیں تھا جو بھٹو نے ان کے اپارٹمنٹ سے اٹھایا تھا۔ اس کے کور پر لکھا ہوا تھا کہ اپنی بیوی حسنہ کے لیے۔ بھٹو میں 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے صدر بن گئے اور اس کے چند دن بعد انہوں نے خاموشی سے حسنہ سے شادی کر لی۔ یہ نکاح ترقی پسند اسلامی سکالر اور پیپل پارٹی کے رکن مولانا کوثر نیازی نے پڑھایا۔ اس کے گواہ مصطفیٰ کھر تھے۔ ویلپر لکھتے ہیں کہ اگرچہ حسنہ ان کی بیوی تھی لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وہ قرآن پاک حسنہ کے گھر سے واپس لے لیا۔ یہ نسخہ دوبارہ کبھی دیکھنے میں نہ آیا۔ جب 1970 میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا تو پولیس نے حسنہ کے اپارٹمنٹ کی بھی تلاشی لی۔ یہ نسخہ کہیں نہیں ملا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری بیوی باوقار نصرت بھٹو بھی ایک منہزار خاتون تھی۔ وہ بھٹو کی 4 بچوں کی والدہ تھیں۔ کسی نے انہیں بھٹو کی حسنہ سے خفیہ شادی کی اطلاع دی۔ خیر یہ بات یقینی طور پر کوئی نہیں جانتا کہ نصرت کو اس شادی کا علم کیسے ہوا، لیکن امکان ہے کہ انہیں یہ تو علم تھا کہ ان کے شوہر کا کسی بے باک اور منہ پھٹ بنگالی عورت سے افیئر چل رہا ہے۔ ملیا لون لکھتے ہیں کہ نصرت نے 1 درجن نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ بچ گئیں اور انہیں راولپنڈی کے ایک اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ شکستہ دل صدر نے ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کی والدہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نصرت کی صحت بحال ہو گئی اور وہ پھر پاکستان کی فرسٹ لیڈی بن گئی۔ نصرت کی خودکشی کی کوشش تک حسنہ کا اصرار رہا تھا کہ بھٹو اپنی شادی کا اعلان کریں، لیکن اس کے بعد حسنہ نے بھٹو کی خفیہ بیوی بن کر رہنے پر ایک اتفاق کر لیا۔ اس کے باوجود حسنہ بہت بااثر خاتون تھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ۔